علامہ امین شہیدی صاحب، پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ امام حسین عالی مقام اور یزید کے درمیان کوئی بچاؤ ہو جاتا، یہ ٹکراؤ نہ ہوتا؟ ایسا ممکن تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو شعر ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد مبارک کی مکمل طور پر عکاسی کرنے والا شعر ہے۔ جی، یزید سے امام حسین علیہ السلام کی کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی۔ یزید سے اگر کوئی دشمنی تھی تو وہ دشمنی صرف اور صرف دین کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر تھی، اس لیے کہ یزید نے اگرچہ 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا قتل عام کیا، خون بہایا، لیکن اس سے پہلے وہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کو ذبح کر چکا تھا اور ان تمام تعلیمات کا سر کاٹ چکا تھا۔ وہ اسلام کا قاتل تھا، اس نے اسلامی ویلیوز کا قتل عام کر دیا تھا۔ وہ علنی طور پر بغیر اس کے کہ کسی پردے کے پیچھے یہ کام کرے، چھپ چھپا کر یہ کام کرے، بالکل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے شراب نوشی کا ارتکاب کرتا تھا، بد کرداری کا ارتکاب کرتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابیوں کے قتل عام میں اس کا براہ راست ہاتھ تھا۔ لہٰذا آپ جب واقعہ کربلا کے بعد کے سالوں میں دیکھیں، 62 ہجری اور 63 ہجری میں مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ پر جو چڑھائی یزید نے کی اور اس کے نتیجے میں منجنیقوں سے مکہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی اور اس پر حملہ کیا، اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں رسول کو یزید کی فوجیوں کے استبل کے طور پر نعوذ باللہ بنایا گیا، اور وہاں پر 3 دن تک ریاض الجنہ کو، روضہ رسول کو گندگی کا مرکز بنا دیا گیا، اور پھر مدینہ کی بیٹیوں کو یزیدی فوج پر حلال کیا گیا۔ جب آپ اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو کربلا کا واقعہ کسی بھی صورت میں رکنے والا واقعہ نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جو انبیاء کے بعد، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس مسند پر ہیں جس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انبیاء کی ان تعلیمات کی حفاظت کریں اور اس کے لیے سر کٹا دیں۔ لہٰذا رسول پاک اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس دور میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حسین ابن علی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول کے جانشین، رسول کے دین کے وارث اور اللہ کے دین کے سب سے بڑے نگہبان اور پاسبان کی حیثیت سے وہ فریضہ انجام دیا جو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ لہٰذا چاہے یزید بیعت طلب کرتا یا نہ کرتا، چاہے کوفہ والے خط لکھتے یا نہ لکھتے، حسین جن کی نگاہ الہی نگاہ ہے، جن کی دید الہی دید ہے، جن کا نظریہ قرآنی نظریہ ہے، جنہوں نے قرآن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیکھا ہے، جنہوں نے اپنے قیام کے مقصد کو قرآن کے آئینے میں بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر، اور اسی طرح سے آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کہہ کر جس فریضے کی پابندی اور ادائیگی کا پابند ہمیں کیا ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں۔ اس لیے اپنے ہی الفاظ میں حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اسیر، بلکہ فرمایا کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کرنے نکلا ہوں، معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے نہیں نکلا، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو یہ جو اصلاح معاشرہ ہے، یہ جو ظلم اور بربریت سے مقابلے کا حکم ہے، یہ جو دین کے دشمنوں کے مقابلے میں دین کی تمام قدروں
قدروں کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنے کا حکم ہے، اس پر اگر عمل درآمد کسی کا فریضہ ہے تو اس فریضے میں سب سے پہلے رسول کا گھرانہ اس کا پابند ہے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے یہ افراد امام حسین علیہ السلام کی سربراہی میں جب نکلے تو اگرچہ اسلامی معاشرہ خاموش رہا، اگرچہ اسلامی معاشرے نے امام حسین علیہ السلام کو نکلنے سے روکنے کی کوشش کی اور دل سوزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین قتل ہو جائیں گے اور یزید کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین کے اس قدم کے نتیجے میں عالم اسلام میں تا قیام قیامت ان اصولوں کی داغ بیل پڑ جائے گی کہ اس کے بعد پھر کسی یزید کو دین کے لبادے میں چھپ کر، خلافت کے لبادے میں چھپ کر دین کی دھجیاں اڑانے کی جرأت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے علامہ صاحب۔ آپ آج کے یزیدوں اور 61 ہجری کے یزید میں ایک بڑا فرق دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری کے یزید نے اسلامی خلافت پر براجمان ہو کر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول کہلوا کر وہ جرائم انجام دیے۔ آج جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے بادشاہت اور جمہوریت کے پردے کے پیچھے چھپ کر تو ہوتا ہے، لیکن کسی عصری یزید کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی اس مسند پر، رسول اللہ کی مسند پر بیٹھا ہوں، اس لیے اسی کو اسلام سمجھو اور میری اطاعت کرو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا جو قدم ہے اس نے یزیدیت اور محمدیت، قرآن اور فرعونیت کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی، اور اس کے بعد آج اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسینیت افتخار ہے ہر بنی نوع بشر کے لیے۔ علامہ صاحب بڑے اہم موضوع آپ جی علامہ امین شہیدی صاحب، جس طرح بریک سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، یہ فرمائیے کہ ریاستی امور آج اگر ہم دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کا کردار، اس میں کوئی ربط بنتا ہے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ صرف اور صرف 61 ہجری کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار قرآن کریم کی ہر آیت کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کریم صرف اور صرف پہلے دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں اترا، بلکہ تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کے لیے راہنما بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح کے ایک اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے وہ ریاست ہے جہاں پر ظلم نہ ہو، جہاں پر ناانصافی نہ ہو، جہاں پر کرپشن نہ ہو، جہاں پر اقربا پروری نہ ہو، جہاں پر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، جہاں پر جھوٹ حاکم نہ ہو، جہاں پر اسلامی اور انسانی ویلیوز کی پاسداری ہو۔ اب اگر یہ تمام چیزیں تا قیام قیامت انسانی فطرت کے مطابق انسان کی ضرورت ہے تو پھر ہر معاشرے میں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ امویوں کے دور کا معاشرہ ہو، عباسیوں کے دور کا معاشرہ ہو، یا آج کا معاشرہ ہو، یا آج کے بعد آنے والے معاشروں کا ہم تصور پیش کریں۔ لہٰذا جو امام حسین علیہ السلام نے اقدامات کیے ہیں ان میں تاریخ ایک طرف اور وہ جو ویلیوز ہیں وہ ایک طرف ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے عملی اقدامات میں ان ویلیوز کو تلاش کیجئے جو ہر زمانے کے انسان کی روح کی تسکین کا بھی باعث ہے اور اس کی سربلندی اور اس کی عظمت کا بھی باعث ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرد کو مخاطب نہیں کیا، یزید ابن معاویہ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ یزیدیت کو مخاطب کیا ہے۔ اس لیے جب آپ سے طلب بیعت کی گئی تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، جو بھی مجھ جیسا ہوگا، جس طرح سے آج میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا، اسی طرح سے جو بھی میری فکر کا حامل ہوگا وہ چاہے قیامت آ جائے ہر دور، ہر زمین اور ہر زمانے میں اپنے سامنے موجود یزید کی اور یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا آپ نے اصول اور پیٹرن سیٹ کر دیا عالم انسانیت کے سامنے۔ اب آپ کربلا کے واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ حریت فکر، شجاعت، استقامت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آخری لمحے تک میدان میں کھڑے رہنا، اپنی تعداد کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گھبرانا نہیں، دشمن کی
کثرت کو سامنے رکھتے ہوئے گھبرانا نہیں، دشمن کے اسلحے کو زیادہ دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کا خوف آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اس ایک دن کی عملی سیرت کو دیکھیے جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ صبح عاشورہ سے لے کر شام عاشورہ تک، عصر عاشورہ تک امام حسین علیہ السلام کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا رویہ ہے کہ آپ اس کے ہر پل سے عالم انسانیت کو سربلندی کا، عظمت کا اور نورانیت کا رستہ دکھا سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب آپ کی نگاہوں کے سامنے دشمنان اہل البیت اور دشمنان خدا کے ہاتھوں آپ کے بچے قتل ہوتے ہیں، آپ کے 9 بھائی قتل ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے قتل ہوتے ہیں اور آپ کے جانثار اصحاب قتل ہوتے ہیں، اس کے بعد جب یکا و تنہا رہ جاتے ہیں اکیلے، ایسے موقع پر جب جسم زخموں سے چور ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس غالب ہے، لیکن جب اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پھر سجدہ کرتے ہیں زمین پر، اور جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ انبیاء کا جملہ ہے، وہ اولیاء کا جملہ ہے، وہ ایک ایسی ہستی کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربانی کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رضن بقضائک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تسلیماً لامرک، چونکہ تیرا حکم تھا کہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے حسین اس طرح کی قربانی دے کہ حضرت اسماعیل کی نامکمل قربانی کو کربلا کے میدان میں مکمل کر دے، لہذا چونکہ تیرا امر تھا میں تسلیم ہوں، اللہ کی رضا میں ہی میں اپنی پوری رضا طرح سے راضی ہوں، چونکہ تو خوش ہے اس لیے میں مکمل طور پر تیری بارگاہ میں سر بسجود، راضی بر رضا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب کہ آج بھی یہ بحث چھیڑی جاتی ہے کہ نہیں، ان لوگوں کا کردار تو اتنا بلند ہے، ہم ان جیسے ہیں ہی نہیں، لہذا وہ استقامت، وہ صبر، وہ شجاعت، وہ قربانی ہم کیسے دے سکتے ہیں، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہماری بڑی واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ ہے وہاں پر جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا، ابراہیم راضی ہوئے، اسماعیل راضی ہوئے اور یہ کہہ کر راضی ہوئے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا، اگرچہ نیت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کامیاب ہوئے، لیکن قربانی نہیں ہوئی اور یہ قربانی تشریع تکمیل رہی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب اس کی تکمیل تب ہوگی جب ایک بہت بڑی ذبح عظیم واقع ہو، اور اس کا مظہر آپ نے کربلا کے آئینے میں یہاں پر دیکھا۔ اب جب آپ قابل عمل ہونے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تا کربلا حسین نبی کریم سے ہیں، اور کربلا کے بعد اگر نبی کریم کا دین زندہ ہے تو وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج کے دور میں وہ ہستیاں کہاں اور ہم کہاں، تو قرآن کہتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول کریم کی سیرت آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لہٰذا جہاں پر رسول کریم کی سیرت ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہے، اسی سیرت کا عملی مجسمہ حسین ابن علی کربلا میں تھے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر آپ نے، ہم نے، معاشرے نے، مسلمانوں نے اسلام اور دین کی روح کے مطابق عمل کرنا ہے تو آپ کے سامنے نبی کریم کی سیرت بھی ہے، ان کے پاکیزہ اولاد کی سیرت بھی ہے، حسین ابن علی کی کربلا کی سیرت بھی ہے، اور حجت ادا ہو چکی ہے۔ اس لیے جب
جس سرزمین پر اور جس طرح کے حالات میں اس طرح کے امتحان کا وقت آئے تو وہی لوگ وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں جن کی روح حسین ابن علی کی روح سے جڑی ہوئی ہو. اگرچہ یہ میدان کٹھن ہے, کانٹوں کا میدان ہے, ہر ایک اس پر پورا نہیں اترتا, اس لیے 61 ہجری میں بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے صرف 72 نکلے, باقی نہیں نکلے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام معاشرہ حسین ابن علی بن سکے اور بن کر دکھائے, لیکن ایسے لوگ یقینی طور پر موجود ہیں اور ان کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا ہے جنہوں نے نبی کریم کی سیرت کو فالو کیا, اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کو فالو کیا اور نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب کی سیرت کو فالو کیا, جس کی وجہ سے آج دینی تعلیمات ہمارے درمیان زندہ ہیں اور تا قیامت ایسے لوگ زندہ رہیں گے اور دین کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنا خون بھی دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب.